السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیراہن ہر پیکر تصویر کا، کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ ان اشعار کے خالق مرزا اسد اللہ خان غالب۔ آج ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کے کچھ خاندانی پس منظر اور ان کی کتابیں آپ کے سامنے لائیں گے۔ یہ لیکچر ہمارا 1 ہے۔ اس طریقے سے ہم 1-2 اور لیکچر اس پر بحث کریں گے، ان کی تحقیقی، ان پر تنقیدی اور ان کی سوانحی کتابوں کے حوالے سے الگ الگ۔ تو آج آئیے ہم دیکھتے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب۔ ان کی جو پیدائش ہے وہ 27 دسمبر 1797 اکبر آباد، اکبر آل آبادی بھی ادھر پیدا ہوئے تھے اور میر تقی میر بھی ادھر پیدا ہوئے تھے، اور 15 فروری 1869 دلی کے اندر ان کی وفات ہے، اور یہ رہتے تھے محلہ بلی ماروں میں۔ اور اب جاتے ہیں کہ ان کا عرف تھا مرزا نوشا، قوم ان کی تھی ترک، سلجوقی سلطان برکیارک کے جو ہے نا دور میں یہ وہاں سے آئے تھے ہجرت کر کے، ان کے دادا کوکان بیگ۔ اور اس وقت ادھر ہندوستان میں شاہ عالم کا زمانہ تھا۔ یہ اکبر پہلے دلی میں آئے اور بعد ازاں جو ہے غالب کے جو والد محترم تھے وہ چلے گئے تھے اکبر آباد، اور غالب کی جو پیدائش ہے وہ اکبر آباد میں ہوئی۔ تو پھر یہ سپاہ گری کے اندر جو ہے نا انہوں نے شمولیت اختیار کر لی تھی۔ اس کی وجہ سے ان کے جو تو ان کے دادا تھے، اور ان کا باپ کا جو نام تھا وہ عبداللہ بیگ تھا، اور ان کا ایک چچا تھا نصر اللہ بیگ۔ تو ان کا جو باپ تھا وہ بھی سپاہ گری، یعنی وہ بھی ان کا سپاہی بن گیا، اور الور کو جو راجہ تھے وہاں یہ جنگ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے والد کا نام تو عبداللہ بیگ ہو گیا، چچا کا نام نصر اللہ بیگ ہو گیا۔ ان کی جو بیگم تھی ان کا نام امراؤ بیگم تھا، جس کو یہ موسیٰ کی بہن پکارتے تھے، اور وہ کس کی بیٹی تھی؟ نواب الہی بخش کی۔ نواب الہی بخشی وہ بیٹی تھی، اس کی عمر یعنی امراؤ بیگم کی عمر 11 سال تھی، اور مرزا اسد اللہ خان کی عمر جو تھی وہ 13 سال تھی جب ان کی شادی ہوئی۔ ان کے جو بھائی کا نام تھا وہ یوسف تھا، اور ان کی زندگی کے بارے دیگر دیکھا جائے تو ان کا جو ہے نا ایک ڈومنی سے عشق بھی ہو گیا تھا۔ جوا کھیلنے کی بابت 1847 کو ان کو 6 ماہ قید بھی ہوئی۔ بعد ازاں وہ جو سول سرجن تھے، ان کے دوست تھے غالب کے، تو ان کی بابت 3 ماہ ہوئی۔ کلکتہ کا انہوں نے سفر اختیار کیا تھا 1827 میں، کیوں؟ پینشن کے حوالے سے، اور ان کی بابت ایک اشعار بھی بعد میں دیکھیں گے۔ ان پر فلم بنائی گئی ہے، اس کا نام بھی غالب، اور کس نے بنائی ہے؟ سہراب مودی نے۔ ان کے اندر جو غالب کا کردار ہے وہ بھارت بھوشن نے ادا کیا ہے، اور جو ڈومنی کا کردار ہے وہ سریا نے ادا کیا ہے۔ دیوان غالب اردو ادب کے اندر ان کا بہت مشہور ہے، جس کے اندر 328 غزلیں ہیں، رباعیات بھی ہیں اور قطعات بھی ہیں۔ سب سے پہلی مرتبہ 1841، دوسری مرتبہ 1847، اور تیسری مرتبہ 1861 اور 1863۔ یہ 4 بار اس کی اشاعت ہے غالب کی زندگی میں، اور کہا جاتا ہے کہ 5 مرتبہ اس کی اشاعت ہے، اور 1864 کو بھی ہے۔ نسخہ حمیدیہ یعنی اس سے پہلے تھا 1821 میں، وہ جو نواب آف بھوپال کو انہوں نے جو دیا تھا، لکھا تھا۔ دیگر بکس جو کہ فارسی کے ہیں، 5 آہنگ ہے، 10 تنبو ہے، کلیات فارسی ہے۔ اردو کے جو ہیں ان کی نثر کے حوالے سے، چونکہ یہ جدید نثر کے بھی بانی ہیں، عود ہندی اور اردو معلیٰ۔ عود ہندی میں 164 خطوط ہیں، جو کہ اس کا پہلا مجموعہ ہے، اور ان کا جو پہلا خط انہوں نے لکھا تھا وہ لکھا تھا تفتح کو، پہلا خط 1847 کو، اور اردو معلیٰ کا جو دیباچہ لکھا ہے وہ میر مہدی مجروح جو کہ ان کے شاگرد ہیں۔ یہ دوسرا مجموعہ ہے۔ مکاتیب غالب یہ اکٹھے کیے ہیں کس نے؟ امتیاز علی عرشی۔ یہ بھی سوال آ جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تراجم جو دیوان غالب کے ہوئے ہیں، تراجم جاپانی میں کس نے کیا ہے؟ جاپانی زبان میں ہیروجی کوتاؤ نے، پنجابی میں اسیر عابد نے بھی کیا ہے، اور شفیع عقیل نے بھی کیا ہے، سندھی کے اندر یوسف شاہین نے کیا ہے، پشتو کے اندر بیگم شاہ نے کیا ہے، بلوچی کے اندر محمد صدیق آزاد نے کیا ہے،
اور سریکی کے اندر دل شاد کلانچوی نے کیا ہے. بہت شکریہ.